ٹاپک پر میں آپ کے سامنے خطبہ جمعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عنوان ہے اسلام ان یورپ، یعنی یورپ یا یورپ میں اسلام۔ اگر آپ یورپ کے بارے میں تھوڑی سی معلومات، انفارمیشن اگر آپ رکھتے ہیں اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو انشاءاللہ کچھ معلومات دینے کی میں اس خطبہ جمعہ میں کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ کہ دعوتی اعتبار سے ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس نیت کے ساتھ کہ قرآن اور صحیح احادیث میں اور ہسٹوریکل فیکٹ کے مطابق ہمیں کیا معلومات ملتی ہیں اور ہم کو کن معلومات کو اپنے ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے۔ یورپ کے اندر اسپین نامی ایک ایریا پایا جاتا ہے جس کو پرانے زمانے میں ہسپانیہ بھی کہتے ہیں، ازبانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اسپین، الاندلس، اینڈلس، یہ بھی ہمیں الفاظ ملتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر مسلمانوں نے 1,00,000 والیوم کتابیں دنیا کو دی۔ اسپین سے، صرف اسپین کے مسلمانوں کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ وہاں کے مسلمانوں نے 1,00,000 والیوم کتابیں دی ہیں، جس کو پڑھنے کے بعد سسلی کے راستے سے جب یہ کتابیں لیٹن سے ہوتے ہوئے انگلش میں ترجمہ ہونے لگی تو یورپ اور امریکہ کے اندر جو بیداری آئی، جو پازیٹیو ڈیولپمنٹ کے جتنے حصے ہیں وہ ان کتابوں کی مرہون منت، ان کتابوں کا بہت بڑا اثر پڑا یورپ اور امریکہ کو ڈارک ایجز سے باہر نکالنے کے لیے، ان کو اندھیری نگریوں سے باہر نکالنے کے لیے۔ اور اسلامی اعتبار میں آج یورپ کی آبادی لگ بھگ 70 کروڑ ہے۔ ماشاءاللہ سے ہم ہندوستان میں 125 کروڑ تو صرف انڈیا کے، ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایشیا کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف انڈیا میں 125 کروڑ، لیکن پورا یورپ ملائیں گے تو 73 کروڑ۔ اگر آپ ایشیا کی آبادی کا اندازہ کریں گے تو ایشیا میں تقریباً 4 بلین، کوئی دنیا کی آبادی ہے 7 بلین، 7 بلین میں سے 4 بلین تو ایشیا کے ہی ہو گئے، اب باقی کے 3 بلین دوسرے بر اعظم ہوں گے، دوسرے کانٹیننٹ کے۔ اگر آپ نارتھ ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ 50 کروڑ سے آباد آگے۔ اگر آپ نارتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو 50 کروڑ، اگر آپ ساؤتھ امریکہ کی بات کرتے ہیں تو یہ 34 کروڑ کی آبادی ہے۔ افریقہ کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو 1 بلین۔ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے پھر آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور پورے مسلینیس تو 7 بلین سے آبادی آگے چلے جاتی ہے۔ یورپ میں 5 کروڑ مسلمان پائے جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد وہاں تک کیسے پہنچی؟ اور صحیح احادیث میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تشریح کی ہے، صحیح احادیث جو صحیح مسلم حدیث نمبر 2800 سے لے کر حدیث نمبر 2900 کے پورے احادیث، یعنی تقریباً 3000 تک اگر آپ پڑھتے جائیں گے، اس کی تشریح میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ بہت جلد یورپ اسلام قبول کرنے والا۔ ہم کو قرآن اور صحیح احادیث میں اس بارے میں اطلاع ملتی ہے، انفارمیشن ملتی ہے کہ وہ یورپ کے جہاں پر 5 کروڑ مسلمان پہنچ جائے، آخر یہ 5 کروڑ مسلمان کیسے پہنچ گئے؟ کیا ہے یورپ؟ یہ کون سی قوم ہے؟ وہ صحابہ کرام نے کیسی محنت کی، وہ تابعین نے کیسی محنت کی؟ اس زمانے کے مسلمان جو ڈیزرٹ کے رہنے والے تھے، جو صحرا کے رہنے والے تھے، آخر وہ ڈیزرٹ سے نکل کر ان برفیلے مقامات پر کیسے پہنچ گئے؟ کتنی انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوگی، کتنا انہوں نے محنت کی ہوگی، ان سب چیزوں پر تدبر کرنے کا موقع ملے گا۔ اس نیت سے انشاءاللہ میں نے ٹاپک اس ٹاپک کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں، ایک طریقہ ہے تاریخ اعتبار سے، دوسرا طریقہ ہے نسب کے اعتبار سے۔ نسب بھی جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ نسب سے آپ کو کیا پتا چلتا ہے کہ اگر آدمی فلاں ایریا کا ہے اور فلاں قبیلے کا اور فلاں ایریا کا ہے، جنرلی ایسے لوگوں کی طبیعت ایسی رہتی ہے کہ ان سے ڈیلنگ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا بیک گراؤنڈ اگر ایسا ہے، اگر یہ تلنگانہ کے، اگر یہ رائل سیما کے، اگر یہ سیمانڈرا، تو آپ کیا کر ڈیل کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ یہ بنگلور کے ہیں، یہ کیرلا کے ہیں، تو بالکل صرف نسب جاننے کا بھی فائدہ ہے، تاریخ جاننے کا بھی فائدہ ہے۔ تو نسب کے اعتبار سے کچھ معلومات، تاریخ کے اعتبار سے کچھ معلومات انشاءاللہ آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اور اسلامی اعتبار سے کس طریقے سے
اسلام وہاں تک پہنچا؟ تو سب سے پہلے اگر آپ غور کریں گے نسل کے اعتبار سے، روم جو یہ نسل ہے، باقاعدہ یہ نسل ہے، اس زمانے میں پہلے روم کیا ہے یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اکثر تو ہم آسانی سے کہتے ہیں روم، آج کا جو روم ہے وہ اٹلی میں پایا جاتا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، دنیا میں اگر آپ میپ میں دیکھیں گے تو نقطے کے برابر، میں گورم نہیں کہہ رہا ہوں۔ جب میں روم کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں تو وہ جو سورہ روم کے اندر آیا سورہ نمبر 30، میں جب روم کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں یا روم کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں تو وہ جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو الفاظ آئے ہیں کہ تبز الروم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، صحیح مسلم حدیث نمبر 2898، قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پر دنیا کی سب سے بڑی آبادی روم کی ہوگی، یعنی روم کے لوگ اپنے آپ کو بچانے میں اتنے ماہر ہوں گے کہ دنیا کی کئی نسلیں کٹ جائیں گی جنگوں کے اندر، کئی نسلیں دنیا کی کٹ جائیں گے، بڑے بڑے قومیں مٹ جائیں گی، لیکن روم کے لوگ ہیں کہ دنیا میں اکثر تعداد میں، کون کہہ رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، تقوم الناس تقوم الساعۃ والناس والروم اکثر الناس، جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پر روم والے لوگ اس وقت پر تعداد میں زیادہ ہوں گے۔ تو میں جب روم کہہ رہا ہوں تو وہ جو قرآن صحیح احادیث میں آیا اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا نقشہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک اس کو جزیرۃ العرب کہتے ہیں، رائٹ سائڈ میں جو قوم پائی جاتی تھی اس کو کہتے ہیں فارس، فارس یعنی فارسی زبان بولنے والے، زبان کے اعتبار سے ان کو فارس کہتے ہیں، مذہب کے اعتبار سے مجوسی ہے، یہ لوگ آگ کی پوجا کرنے والے، جن کو ہم زراشٹرازم، زرادشتہ یا پارسیزم جو ہم کہتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے۔ یہ 17 کنٹریز میں سپلٹ ہو چکا ہے، اس زمانے کا جو فارس ہے آج کے زمانے میں یہ 17 کنٹریز میں سپلٹ ہو چکا ہے۔ لیفٹ سائڈ میں جو ایریا پایا جاتا ہے جزیرۃ العرب، عرب کے پٹی میں جو لیفٹ سائڈ میں ایریا پایا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں روم۔ آج کے دور میں 37 کنٹریز میں سپلٹ ہو چکا، اتنا بڑا ایریا تھا، سیریا، جارڈن، فلسطین، اسرائیل، لبنان، ترکی، اور پھر آپ ترکی سے رومانیہ ہوتے ہوتے آپ پورا فرانس یعنی کہ اٹلی، یہ سارے ایریے، یہ آپ ایسٹ سے جائیں، اگر آپ ویسٹ سے جاتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ دیکھتے ہیں مصر، ٹونیشیا، لیبیا، سوڈان کا ایک بہت بڑا حصہ، ویسٹرن سہارا، پھر اس کے بعد یوکے، فرانس، اسپین، یہ جو یورپ کے سارے حصے ہیں ان سب کو ملا کر 37 کنٹریز میں سپلٹ ہوا اس زمانے کا ہو۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بڑے چیلنجز تھے، تو عرب کنٹریز میں پہلے توحید بتانا، پھر اس کے بعد رائٹ سائڈ پر دو خدا، دو ملا کر ایک خدا کہنے والے، جو مجوسی تھے وہ کہتے تھے روشنی بھی خدا ہے، آگ بھی خدا ہے، احرمن ازدا، وہ شیطان کو بھی خدا مانتے تھے، رحمان کو بھی خدا مانتے تھے، یعنی وہ کہتے تھے دو ملا کر ایک خدا، اندھیرا بھی خدا ہے، روشنی بھی خدا، وہ کہتے تھے دو خدا، دو ملا کر ایک خدا والے۔ قرآن مجید میں ان کو سابقون کہا گیا، قرآن مجید میں ان کو مجوس کہہ کر پکارا گیا۔ قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا ضروری ہے، اگر قرآن مجید کے الفاظ کو سمجھنا ہے تو تاریخ پڑھنا بہت ضروری ہے، تب جا کر قرآن مجید میں یہ الفاظ کیوں آئے ہیں سمجھ میں آنے میں مدد ملے گی۔ روم کے لوگ تین ملا کر ایک خدا کہتے تھے، تین ملا کر ایک کہتے تھے، تب بھی ہمارے توحید میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ آج بھی کئی مسلمان ہیں شرک کر کے بھی کہتے ہیں ہمارے توحید میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر تاریخ پڑھ کے رہتے تو کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے، اللہ حفاظ کرے۔ یہ کہتے تھے دو ملا کر ایک خدا، رائٹ سائڈ والے لوگ، فارس کے لوگ، لیفٹ سائڈ والے لوگ کہتے تھے روم کے تین ملا کر، یعنی کہ کئی کرسچن تھے، کرسچینٹی، روم نسل کے روم تھے، مذہب کے لوگ عیسائی ہو چکے تھے، 3rd سینچری میں انہوں نے کرسچینٹی کو قبول کر لیا تھا، جس میں عیسائیت میں بھی وہاں کے بادشاہ جب عیسائی ہو گئے تو یوروپ اور یورپ کا اکثر حصہ عیسائیت اس نے قبول کر لیا، تین ملا کر ایک خدا۔ اور عرب کے لوگ کیا کہتے تھے 360 بت کعبے میں رکھنے کے بعد بھی کہتے تھے ہم ایک اللہ کو مانتے، وہ بڑا اللہ ہے، چھوٹے چھوٹے اللہ ہے۔ کسی بھی ٹائپ کا شرک اسلام میں برداشت نہیں۔ اسلام قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلے ہیں۔ 360 بت بھی گئے، یہ دو کہہ کر ایک خدا والا کانسیپٹ بھی گیا، یہ تین کہہ کر ایک کہنے والا کانسیپٹ بھی گیا، قبروں کو سجدہ کر کے
करने वाला कॉन्सेप्ट भी है। किसी भी किस्म का शिर्क, किसी भी किस्म की बिदअत, इस्लाम इस बारे में बड़ा सीरियस है। इस्लाम में कोई कॉम्प्रोमाइज इस मसले में। अल्लाह ताला हम मुसलमानों की हिदायत करें। यूरोप, अगर आप लैटिन में या रशियन लैंग्वेज में इसका माना देखें तो यूरोप 2 वर्ड से मिला है, जिसका माना होता है वाइट फेस, चपटे चेहरे वाले, बड़े चेहरे वाले, बड़े चेहरे वाले। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने जिस नस्ल के बारे में लिखा अल बिदाया व निहाया के अंदर कि नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे, नूह अलैहिस्सलाम के वैसे तो 4 बेटे मशहूर हैं। एक तो वो बेटा है जिसका कुरान मजीद में जिक्र आया है कि जो तूफान नूह में गर्क हो गए, एक तो वो कनान का नाम है। बाकी के जो 3 बेटे हैं जिनसे नूह अलैहिस्सलाम को बावाए आदम सानी कहते हैं, दूसरे आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं, यानी कि उनके जो बच्चों से नस्ल जो चली वही नस्ल है पूरी दुनिया। बाकी के पूरे तूफान नूह में तबाह हो गए। 3 बेटे, एक है हाम, दूसरा है साम, तीसरा है याफित। हाम कहते हैं कोयले वाला, काले 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 रंग वाले। ये जितने अफ्रीका के सूडान के काले आपको नजर आ रहे हैं हाम के बेटे। साम सेमेटिक रिलीजन आपने सुना होगा, सेमेटिक रिलीजन, ये सीरिया, अरब कंट्रीज और फारस की जितनी हुकूमत श्रीलंका तक जो एरिया पाए जाते हैं ये साम के बेटे हैं पूरे, सेमेटिक। याफित, याजूज माजूज आपने सुना होगा, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, कोई अलग नस्ल नहीं है, कोई जिन्नात इंसान है। याजूज माजूज इंसानों में से बोल दी आदम अलैहिस्सलाम के बेटे। याफिस के बेटों में से याजूज माजूज निकले। याफिस के बेटों में से ये जो पूरी ऊपर की पट्टी है, आज के दौर में जो रशिया कहलाता है, चाइना जो कहलाता है, आज का जो यूरोप है, बाद में एक्सटेंड हुआ यही यूरोप जाके चलकर साउथ अफ्रीका और नॉर्थ अफ्रीका, ये तो आपकी पैदावार। 1492 में जब अमेरिका डिस्कवर हुआ, यानी 600 साल पहले अमेरिका डिस्कवर हुआ, जहां पर आबादी बढ़ने लगी थी 600 साल पहले, उससे पहले कोई तारीख नहीं। तो अमेरिका डिस्कवर करने के लिए जो मैप इस्तेमाल किया गया वो मुसलमानों का मैप था, अल्लामा इदरीसी। यानी उस जमाने के जो स्पेन के मुसलमान थे वो इतने आला ज़र्फ के, इतने इल्म वाले थे कि उन्होंने जो मैप दिया उस मैप को लेकर अमेरिका दरियाफ्त किया गया। अंदाजा सकते कि यूरोप के मुसलमान जो आज 5 करोड़ की तादाद में हैं, इनके आबा अजदाद ने यूरोप में क्या कारनामे अंजाम दिए। सिर्फ उनका एक कारनामा ये बताने के लिए काफी है कि विकिपीडिया में लिखा हुआ है, जब दुनिया अंधेरे में सोती थी उस वक्त पर स्पेन के मुसलमान रोशनी में सोते थे। रात में इतनी रोशनी जलाने में कामयाब हो गए थे कि उनके जो हाईवे रोड से उस रोड पर रोशनी लगी हुई थी उस जमाने। और उन्होंने 800 साल हुकूमत की यूरोप के ऊपर। तभी ऐ नौजवान मुस्लिम, तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूत था तू जिसका है टूटा हुआ तारा, हुकूमत का तो क्या रोना। वो एक आरज़ी शय थी, नहीं कुदरत के आईने मुसल्लम से कोई चारा, मगर वो इल्म के मोती। किताबें अपने आबादी के देखे जिनको यूरोप में, तो दिल होता है सिपारा। यानी कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जब यूरोप का दौरा किया, तभी मेरा 3 महीने पहले यूरोप का दौरा हुआ, फ्रांस जाने का अल्लाह ने मौका दिया, यूके में जाकर इस्लामी एतबार से खिताबा करने का, टीवी पर लेक्चर देने का, दावत एतबार से कोर्स कंडक्ट करने का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया। तो जो मुताला मैंने किया है इसकी मुनासबत से खुतबे में चंद बातें आपके सामने पेश करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि शायद इससे हमारे लिए कुछ सबक मिले, अखलाक के कुछ कारनामों की कदर पैदा हो और हमारे अंदर भी दावत का जज्बा पैदा हो, हमारे अंदर भी दावत का जज्बा पैदा हो। तो ये जो रोम के जो नस्ल है, नस्ल को पहचानना बहुत जरूरी है। अंदाजा यानी कि इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तहज़ीब के मुताबिक, और इसकी निस्बत शेख अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने सईद इब्नुल मुसय्यिब रहमतुल्लाह अलैह की तरफ की और कहा कि ऑथेंटिक रिवायत है। यानी कि जो रोम के लोग हैं, यानी हाम के बेटे हो गए अफ्रीका के, और शाम के हो गए ये पूरे अरब और इंडिया के, और याफिस के हो गए ये चाइना, रशिया, यूरोप और ये अमेरिका, ये पूरे याफिस के बेटे हैं। कुछ फसादी याजूज माजूज की शक्ल में गायब हो चुके हैं, कुछ फसाद करने वाले दुनिया में बाकी। यानी कि नस्ब नामे से मिजाज समझने में फर्क मिलता है। यूरोप और अमेरिका
خاص طور سے اگر کہیں پر پالیٹکس کہتے ہیں نا، اس میں دماغ کا بہت فلسفہ ہے. اگر آپ پڑھتے سورہ کہف میں تو ذوالقرنین سے آ کر لوگوں نے کیا کہا، اے ذوالقرنین آپ ہماری مدد کیجیے، یہ یاجوج ماجوج آ کر بہت ہی فساد مچاتے ہیں، آپ ایسا کچھ کیجیے کہ ہمارے ان کے درمیان کچھ رکاوٹ ڈال دیجیے تاکہ وہ لوگ ادھر آئے نہیں، تاکہ ہم ان کے نقصان سے بچ جائیں. یعنی بعض لوگوں کا جو مزاج ہے یافس کی نسل کا اوور، دیکھیں اگر کوئی اصول بنتا ہے تو وہ اوور آل ہوتا ہے، انڈیویجل میں ہو سکتا ہے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایک اوور آل مزاج یہ ہے کہ فساد کا مسئلہ ہوتا ہے یا پالیٹکس کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کو نارملی آپ ڈیل نہیں کر سکتے، پورا ڈیپتھ میں گہرائی میں جا کر ڈیل کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ کمپٹ اور پیرش والا مسئلہ، یا تو کمپٹیشن کے لیے ٹھہر جائیے یا تو کوئی تباہ ہونے کے لیے تیار ہو جائیے. ایک نارمل مزاج میں جا کے آپ کمپٹیشن نہیں کر سکتے. میں اکیلا کار چلا رہا ہوں، ایک ہوتا ہے ریس کار چلانا، اس وقت آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں. اس قوم سے جب بھی آپ دور کی کام کر رہے ہیں یا کسی بھی قسم کا معاملہ اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ اس کو لائٹ مت کیجیے، پورے ہائی فائی انداز میں جو آپ کو اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، یقیناً خیر امت کی سوچ ساری دنیا کی سوچ پر بھاری رہے گی، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ. لیکن مقصد ہمارا کسی کو جہنم میں دیکھنا نہیں، مقصد ہمارا ہمدردی ہے، جہنم سے بچانا مقصد ہے. تو پھر وہ اعلیٰ قسم کی عقل کو استعمال کرنا ہے، نہ کہ سستی کا مظاہرہ کرنا ہے. یہ پوائنٹ ملا اس کے اندر. نسب جاننے کا فائدہ ہے، نسب جاننے کا فائدہ. تاریخ کے اعتبار سے اکثر 5 کروڑ کی آبادی وہاں پر کیسے پہنچ گئی؟ آئیے دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پڑھتے چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبی نہیں بنائے گئے تھے. خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو تجارت کا قافلہ ہے اس کو سنبھالتے کون تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو تجارت تھی کفار قریش کی اس زمانے میں عرب کی، یہ سیریا سے لے کر یمن تک یعنی کہ 2000 کلومیٹر پر یہ تجارت پھیلی ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2000 کلومیٹر پر بزنس کرنے کا ایکسپیرینس تھا. آج کے دور میں بڑے سے بڑے تاجر کو بھی شاید اتنا بڑا ایکسپیرینس نہیں. اللہ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سیریا کے راستے میں اس وقت پر بھی گئے تھے نبی بنائے جانے سے پہلے. نبی بنائے جانے کے بعد جب غزوہ خیبر کا مدینہ طیبہ کے اندر، جب خیبر کے اندر یہودیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ کرنے گئے تھے تو سیریا کے راستے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹچ کر کے آئے تھے، لیکن اس وقت پر بھی سیریا مقصد نہیں تھا. خیبر تک گئے پھر واپس آ گئے، لیکن وہ راستہ وہ ڈیسٹینیشن سیریا کا تھا. یہ جو روم کی سلطنت ہے نا سیریا میں آ کے ختم ہوتی، یہ فارس کی جو سلطنت ہے وہ عراق میں آ کر ختم ہوتی. فارس کی حکومت پوری عراق، یعنی کہ دو چونچ ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی. فارس اور روم میں ہمیشہ لڑائی ہوتی تھی کہ بھئی پوری دنیا میں غالب بنوں گا یا ہم غالب بنیں گے. دونوں ہمیشہ لڑتے تھے. صحابہ کے بڑے دونوں بھی نہیں، ہم لوگ دونوں بھی نہیں، دونوں بھی غائب. آج نہ فارس کی حکومت ہے، نہ سیریا میں روم ہے، نہ ٹرکی میں روم ہے، نہ لبنان میں روم پایا جاتا ہے، نہ فلسطین میں روم پایا جاتا ہے، نہ مصر میں روم پایا جاتا ہے، نہ ٹونیشیا کے اندر، نہ سوڈان کے اندر، نہ ویسٹرن صحارا کے اندر. مسلمان مارتے مارتے فرانس تک نکل گئے تھے. فتح ایسے انہوں نے فتح کی تھی الحمدللہ. اس فتح کی خوشخبری اس زمانے کے غیر مسلم مناتے تھے مسلمان سے پہلے، کیونکہ ان کو معلوم تھا یہ مسلمان آئیں گے حکومتیں سنبھالیں گے تو ہم کو یہ ظلم سے نجات بھی دلائیں گے. اس زمانے کے مسلم، اس زمانے کے مسلمان سیاست بھی کیے تو عام انسانوں کو ان سے ہمدردی کی امید ہوتی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر میں سیریا تک گئے. 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط دے کر بھیجا دہیہ الکلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو اس وقت پر روم کا جو 37 ملک کے ملک کا جو بڑھ چکے ہیں اس کا جو سربراہ تھا ترقل شاہ روم، جس کا صحیح بخاری والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں ذکر آیا ہے، وہ بادشاہ اس وقت پر بیت المقدس کو آیا تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہجری میں جو خط بھیجایا تھا تو 7 ہجری میں مسلمانوں نے دعوت کا کام لے کر سیریا میں انٹری مار دی تھی. یعنی کہ یورپ، یعنی اس زمانے کا یورپ، اس زمانے کا روم میں انہوں نے انٹری لے لی تھی. اس زمانے کا یورپ بہت وائڈ تھا، بہت بڑا تھا. سیریا تک ان کی حدیں پہنچ جاتی تھی. وہ رومن امپائر کہتے تھے ایسٹرن رومن، ویسٹرن رومن. ایسٹرن کو وہ کہتے تھے سیریا ٹرکی، اور ویسٹ کو وہ کہتے تھے روم اٹلی فرانس یہ سارے. 7 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام یورپ کی وادیوں میں پہنچ چکا تھا. جا کر بادشاہ کے سامنے انہوں نے دعوتی خط پیش کر دیا تھا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں جنگ موطا ہوئی.
یہ بھی رومیوں سے ہوئی. اس کے بعد جنگ تبوک ہوئی, یہ بھی رومیوں سے ہوئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال فرما جانے کے بعد جو یرموک کا واقعہ پیش آیا اور جہاں پر سیریا فتح ہوا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, جب بیت المقدس فتح ہوا, یہ وہ یورپ اور اس زمانے کے روم کی پہلی ہار تھی عملی طور پہ مسلمانوں سے, کہ جہاں پر یرموک کے بعد بیت المقدس جب فتح ہوا. اس کا بھی چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ادھر عراق میں مصروف تھے, تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں نہیں بیت المقدس چلے جاؤ. تو اسامہ کا لشکر جو بھیجا گیا تھا, ان کے پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے, ابو عبیدہ الجراح, تصور کیجیے تاریخ کے اس واقعے سے سبق لیجیے کہ کیسے ہمارے مضبوط وہ صحابہ اکرام تھے, ایمان والے, دنیا کے اعتبار سے, ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان جیسا مضبوط کرتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جب جا کر دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کی جو تعداد ہے 10%, اس سے کئی گنا آگے, یعنی کہ 100% آگے تعداد میں پائے جاتے ہیں سامنے کے رومی لوگ, روم کے لوگ اتنی بڑی تعداد میں, اور مسلمان ہارتے ہوئے نظر آ رہے. خالد بن ولید اللہ تعالیٰ نے دیکھا مسلمان ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو خالد بن ولید اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر انہوں نے کمان سنبھالی. تو انہوں نے پہلا پیترا کہہ کے جاتے ہیں, جاتے انہوں نے کہا کل جب جنگ شروع ہوگی, رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی, پرانے اصولوں کے مطابق رات میں جنگ نہیں ہوتی تھی, کل جب جنگ صبح میں ہوگی نا تو لیفٹ والوں کو رائٹ جگہ پر کر دیا, رائٹ والوں کو لیفٹ جگہ پر کر دیا, اور پیچھے والوں سے کہا تمہاری ایک ہی ذمہ داری ہے کہ تم اونٹوں کے ذریعے سے ریتی کو تم اٹھا کر نہ دھول اڑا کر نہ ہوا میں. جیسے رومی لوگ صبح میں آ گئے, لوگوں نے کہا کیا کر رہے خالد بن ولید اللہ تعالیٰ, لیفٹ والوں کو رائٹ پہ کر دیے, رائٹ والوں کو لیفٹ پہ کر دیا, پیچھے والوں کو کہہ رہے تھا تم دھول اڑا کر نہ. جب رومی دیکھے تو بولے کل جو یہاں پر چہرے تھے وہ نظر ہی نہیں آ رہے, اس کا مطلب نئی فوج آ گئی شاید. ادھر جو چہرے رہے تو بالکل ادھر والوں کو ادھر کے چہرے رہے, ادھر والوں کو ادھر کے چہرے رہے, اور پیچھے اتنی دور اور بتا رہے نہیں, بھاگے چھوڑ کے. اس طریقے سے بچا کے لاجیے. الحمدللہ بیت المقدس کے لیے راستہ ہموار ہو گیا. یعنی میں نے کہا نا, جب اللہ کی مدد آتی ہے تو مسلم لاجک انسانی لاجک پر بھاری ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی مدد ہے جو الگ الگ شکل میں تاریخ میں آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہ مدد پانے والا مسلمان بنا دے, وہ مدد پانے والا مومن بنا دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں تو ویسٹ سے یورپ کی طرف آگے بڑھنے کی کوشش سیریا کے بعد سے آپ کو نظر نہیں آئے گی زیادہ, کیونکہ درمیان میں ٹرکی تھا. ٹرکی کو فتح کریں گے تو آپ یورپ میں, آج کا جو یورپ ہے اس میں انٹری لے سکتے ہیں. اس زمانے کے روم میں ٹرکی بھی شامل ہے, لیکن اس کو کوشش کی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, کوشش کی یزید بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یزید رحمۃ اللہ علیہ غفر اللہ عنہ, یعنی یزید نے کوشش کی تھی, معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی تھی, لیکن وہ فتح نہیں ہوئی. 800 سال کے بعد محمد فاتح کے زمانے میں 1453 میں فتح ہوا ٹرکی. 800 سال لگے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں اختلافات میں بٹ چکے تھے. ٹرکی فتح ہونے کے 800 سال لگے. مسلمان آپس میں اختلافات میں نہ پڑے, لیکن عقیدے کا مسئلہ ہو تو ضرور اختلاف کرے, نہیں تو پھر مسئلہ ہی ختم. عقیدے کا مسئلہ تو ضرور اختلاف کرے, لیکن معمولی چیزوں میں غیبت, چغلخوری, ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں نہیں. عقیدے میں نو کمپرومائز, لکم دینکم ولی دین. یہاں سے تو مسئلہ 800 سال تک رک گیا, لیکن مسلمان رکنے والے کہاں تھے؟ انہوں نے ایسٹ سے یورپ میں انٹری لی, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. پھر اس کے بعد بنو امیہ کے زمانے میں آپ جانتے ہیں موسیٰ بن نصیر یا نویر, ان کے جو کمانڈر تھے طارق بن زیاد, انہوں نے ویسٹرن صحارا سے جو رک گیا تو انہوں نے کہا میں جب تک فراس تک انٹری نہیں لوں گا میں واپس نہیں آؤں گا, اور لے کر بتائیں گے. تبھی ہے نوجوان مسلم, تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا دربو تھا تو جس کا ہے ٹوٹا ہوا تھا. گواہ دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی, سوریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دینا. ہم کو اس پر غور کرنا چاہیے, تدبر کرنا چاہیے. یہ تاریخی اعتبار سے اتنی ساری جو محنتیں ہوئی, یاد رکھیے ملک فتح ہونا الگ چیز ہے, اسلام قبول کرنا الگ چیز ہے. ملک فتح ہو جاتے تھے, لیکن مسلمان کبھی بھی کسی کو زبردستی کر کے کلمہ نہیں پڑھا. دلیل اس کی یہ ہے
دلیل اس کی یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان واقعات کے 600 سال کے بعد آئے. اس زمانے میں سیریا میں کرسچن موجود تھے، اس زمانے میں بغداد میں کرسچن موجود تھے، اس زمانے میں اسپین میں کرسچن موجود تھے، اور آج بھی مصر میں کرسچن موجود ہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح جب کتاب لکھی تو لاکھوں عیسائی حضرات نے اسلام قبول کیا. آج جو آپ کو عرب کے اطراف میں میجارٹی جو مسلمان نظر آ رہی ہے، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں کی محنت ہیں. لیکن لوگ اس تاریخ کو چھپا دیتے ہیں. کیوں؟ ارے کہیں سلفیوں کا نام نہ ہو جائے، کہیں اہل حدیث مشہور نہ ہو جائے، اس لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کارناموں کو کیا کرتے لوگ چھپا دیتے ہیں. کیونکہ لوگ نہیں چاہتے کہ اہل حدیث اور سلفیوں کا نام ذرا زیادہ مشہور ہو جائے، کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کی دکانیں بند ہو جائیں. اللہ حفاظ کرے. ہم کو تاریخ صحیح پڑھنے کی ضرورت ہے، ہم کو اس سے سبق لینا چاہیے. تو تاریخ کے اعتبار سے آپ کو میں نے مختصر سا نقشہ کھینچا ہے یہ سمجھنے کے لیے کہ 500 کروڑ ایسے نہیں آتے، اس کے پیچھے 1400 سال کی محنتیں ہیں. کیا ہم اور آپ ہندوستان کے اندر اپنے گاؤں اور اپنے شہروں اور اپنے ایریے، اپنے گھر، اپنے آپ پر کیا ہم محنت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو انفسکم واہلیکم نارا، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے. تو تاریخی پہلو تھا. کیا مستقبل کے اعتبار سے یورپ کے اسلام قبول ہونے کی، قبول کرنے کی، یورپ والوں کے اسلام قبول کرنے کی کیا ہمیں کوئی پیشن گوئی ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے؟ آئیے کوئی بات معلومات اس پر بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم کی روایت حدیث نمبر 2898 میں کہ تقوم الساعۃ والروم اکثر الناس، کہ قیامت قائم ہوگی تو اس وقت پر دنیا میں روم کے لوگ زیادہ رہیں گے. تو یہ مستورد نامی راوی نے بیان کیا تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا کہہ رہے ہو تم جو کہہ رہے ہو سمجھ کے بھی کہہ رہے ہو یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، سمعت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. صحیح مسلم کی روایت ہے. کیا کرے صحابی؟ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ یہ روم کے جو لوگ ہیں قیامت تک رہیں گے اور اکثر تعداد میں رہیں گے. تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جانتے ہو کہ یہ قیامت تک باقی کیسے رہیں گے؟ اب عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کون ہے؟ یہ جنرل ہے اور یہ کفار قریش کی طرف سے بہت زیادہ لڑنے والے تھے. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو مصر کو فتح کرنے والے، یعنی دنیا کے اعتبار سے تحقیق اور ریسرچ کرنے میں، سیاسی اعتبار سے تدبر یعنی مدبر جس کو کہتے ہیں، سیاسی مدبر تھے. انہوں نے کہا یہ قوم میں 4 ایسی خصلتیں ہیں، وہ 4 خصلتوں کی وجہ سے یہ لوگ قیامت تک سروائیو کریں. پہلی خصلت انہم لأحلم الناس عند الفتنہ، جب ان کے پاس لڑائی ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، فسادات کے دوران یہ لوگ غصے کو پینے والے لوگ اپنے پاس کہتا غصے کا آ گیا تو ختم، آج نہیں چھوڑتا کس کو بھی کچھ بھی ہو جاتا. یہ اپنا جملہ مشہور ہے کسی اور کا نہیں. آج کچھ بھی ہو جاتا دیکھ لے تو کچھ بھی ایموشنل نہیں. اور کہتے انہم لأحلم الناس عند الفتنہ، جب لڑائی جھگڑے کا موقع آتا ہے تو غصے کو پینے والی قوم ہے، یعنی کہ جو غصے کو کنٹرول کرتا ہے، کیلکولیٹو انداز میں جو لڑائی کرتا ہے نا، وہ آدمی کا نقصان اٹھاتا ہے. جو جذبات کا اکثر نقصان اٹھاتے ہیں. ہمارے مسلمان جذبات میں بہت زیادہ آگے بڑھتے ہیں، رد عمل کا شکار ہو جاتے ہیں. علماء کرام نے کہا کیا غیر مسلم کی کسی اچھی صفت کا اعتراف یا اس کی خوشی بیان کر، کیا اس کی کوئی اچھی خوبی بیان کر سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے یہ صفتیں بیان. دوسری صفت وَأَسْرَعُهُمْ إِفَاقَةً بَعْدَ الْمُصِيبَةِ، اچانک کوئی ان کا لاس ہوتا ہے تو فوراً اس لاس کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ فوراً الرٹ ہو جاتے ہیں کہ لاس کیوں ہوا، اور اس کو فوراً کوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، واپس اس کو سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں دو مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی یورپ میں. تصور کیجئے 7 کروڑ یورپ کے لوگ مارے گئے. یورپ یعنی دنیا بھر کے معصوم ملائے تو 7 کروڑ مارے گئے فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار میں. اکثر مرنے والوں کی تعداد آپ جانتے یورپ کے. لیکن 100 سال کے اندر آج پوری ٹیکنالوجی کے لیے یورپ کے کئی کار والا مسئلہ ہو، کمپیوٹر والا مسئلہ ہو، بہت سارے چیزوں میں آپ یورپ کے اوپر ٹیکا دیتے ہیں. 100 سال کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کیسے لا لیا. اور ہمارے پاس 1000 مرتے 2000 مرتے ہیں تو ہم اس کو اتنا بڑا مسئلہ بناتے ہیں. شہید ہوئے الحمدللہ، رونے کی کیا بات ہے.
شہید ہوا ہمارا بھائی. اگر کوئی غیر مسلم آ کے ہمارے مسلمان کو مارتا ہے تو الحمدللہ صحابہ کو خوش ہو کر جان دیتے تھے کہ شہید ہوا. اس کو اتنا مسئلہ بتانا کہ نتیجے میں آدمی اپنے اوسان چھوڑ دے اور غیر اسلامی کام کرنا بھی شروع کر دے. جذبات میں مسلمان آتے اور آ کر کہتے دیکھو سلفی لوگ فتوا لیتے یہ شیخ بن باز بزدل ہے, یہ شیخ البانی بزدل ہے, نعوذ باللہ, ہم کو تو گھروں سے باہر نکلنا چاہیے, خلافت کی بات کرنا چاہیے, حکومت کی بات کرنا چاہیے. نعوذ باللہ. جذباتی اعتبار سے حکومت قائم نہیں ہوتی, تدبر اور سوچ کے ساتھ علم کی بنیاد پر. اللہ کا سوچتے ہمارے وَأَوْشَكُهُمْ قَرَّةً بَعْدَ قَرَّةٍ, یہ ہارنے کے بعد جیتنے کا فن جانتے ہیں. بولتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ عنہ, وَخَيْرُهُمْ لِمِسْكِينٍ وَيَتِيمٍ وَضَعِيفٍ, صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. اور یہ لوگ مسکینوں پر, کمزوروں پر اور ضعیف لوگوں پر, یتیم پر یہ لوگ ترس کھاتے آ جائیں گے جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے یتیموں کے لیے انہوں نے بنائے. پانچویں خصوصیت کو کہتے ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ, وَأَمْنَعُهُمْ مِنْ ظُلْمِ الْمُلُوكِ, اگر دنیا میں کسی بادشاہ کا ظلم دیکھتے ہیں تو وہ حرکت میں آتے اور حکومت کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی کہ ایک طرف آپ کو اسٹیٹسٹک ملے گی, یورپ کے اندر ٹیک آف بیسٹ ایک کتاب ہے مشہور, یعنی کہ بہت جلد یورپ تباہ ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ 50 سال پہلے یورپ کی جو آبادی تھی آج بھی وہی آبادی ہے, کیونکہ زنا کی وجہ سے ان کی نسل کم ہوتے چلے جا رہی ہے, ایڈز کی وجہ سے نسل کم ہوتے چلے جا رہی ہے, شراب کی وجہ سے نسل کم ہوتے چلے جا رہی ہے. تو نتیجے میں اورینٹلسٹ نے 5 کتابیں لکھی یورپ کے اوپر کہ بہت جلد یورپ دنیا سے غائب ہو جائے گا نقشے سے اور یہاں پر مسلمان چھا جائیں گے. ان کے پاس آپ چرچوں میں جائیں گے تو 3 یا 4 لوگ آپ کو ملیں گے. مسجد میں اگر آپ جائیں گے تو ہزاروں کی تعداد میں وہاں پر مسلمان آج مسجد کے مصلی ہیں. لیکن یہ اورینٹلسٹ کا اپنا ریسرچ, ہم اس کو نہیں مانتے. اورینٹلسٹ کہہ رہے ہیں کہ یورپ دنیا کے نقشے سے غائب ہو جائیں گے, لیکن ہم کو حدیث شریف میں پتا چل رہا ہے کہ نہیں, روم کے لوگ غائب نہیں ہوں گے بلکہ قیامت کے قریب دنیا میں سب سے تعداد میں یہ ہوں گے. تو ہم اس ریسرچ کو نہیں مانتے, ہم اس بات کو مانتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے. اب آپ کہیں گے ایک طرف اسٹارٹ شراب پینے والے, وہ زنا کرنے والے, وہ ان کے اندر کئی برائیاں ہیں, آخر کیا خوبیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بچ جائیں گے. عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیجیے. یہ قوم نقصان کے بعد بہت جلد سدھارنے والی قوم ہے. یقیناً وہ شراب پی رہے ہیں, یقیناً زنا میں مبتلا ہو چکے ہیں, یقیناً کفر کے باتوں میں جا چکے ہیں, یقیناً الحاد کا شکار ہو چکے ہیں, اور وہ لوگ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں, کچھ اس میں سے ایگنوسٹک ہو چکے ہیں. لیکن یہ قوم بہت جلد اپنے نقصان کو سمجھنے والی قوم ہے. کیا ہم کو اس پہ دعوت کی آہٹ نظر نہیں آ رہی؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں کہ روم کے لوگ قیامت قائم ہونے سے پہلے, یعنی کہ دجال اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے یہ روم کے لوگ مسلمان ہو جائیں گے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا, لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کہاں سے ڈرائیو کر لیا کہ روم کے لوگ کو اسلام قبول کر لیں؟ تو انہوں نے صحیح مسلم کی روایت کوٹ کی, حدیث نمبر 2800 سے لے کر حدیث نمبر 2000 تقریباً 3000 تک, جو روم سے متعلق احادیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ٹرکی ہے یہ مسلمانوں کے ہاتھ سے جائے گا, اور پھر یہ روم کے جو لوگ ہیں, بنی اسحاق کے لوگ ہیں, یہ لوگ واپس لڑ کے مسلمانوں کو دلائیں گے. یعنی اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو روم کے بنی اسحاق کے لوگ ہیں یہ اسلام قبول کریں گے اور ٹرکی کو واپس مسلمانوں کے پاس. اور روم کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا, جو مائنورٹی میں رہیں گے, وہ لوگ آ کر مسلمانوں سے کہیں گے یہ جنہوں نے تم کو ٹرکی دلایا ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. تو مسلمان کہیں گے وہ ہمارے بھائی ہیں, ان کے پاس آپ جا ہی نہیں سکتے, پہلے ہم سے لڑو. یہ واقعہ پیش آئے گا دجال آنے سے کچھ عرصے پہلے. یہ صحیح مسلم کے الفاظ. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس حدیث شریف کی روشنی میں روم کی میجارٹی اسلام قبول کرنے کی مجھے پیشن گوئی مل گئی. اور علامہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, بڑے بڑے مورخین نے کہا کہ یورپ کے اسلام قبول کریں گے. اور آج کے جتنے بھی ریسرچ اسکالر کہتے ہیں کہ جتنے بھی تمدن کے جو پہلو ہو سکتے ہیں, ارتقا ہو سکتا ہے, یہ سب کا مزہ لے چکے ہیں. اب یہ تباہی کے دمانے میں آ چکے ہیں. بروکن فیملی سسٹم,
फैमिली सिस्टम आज उनका तबाह हो चुका है, पीस ऑफ माइंड उनका गायब हो चुका है, डिप्रेशन का वो शिकार हो चुके हैं। पहले फैमिली डॉक्टर होता था, आज फैमिली साइकियाट्रिस्ट उनके पास पाया जाता है। ऐसे वक्त पर इनको अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल इस्लाम के अलावा रास्ता है। ये कौम बहुत जल्द रियलाइज करने वाली है, अगर ये अपने नुकसान को देखेगी और इस्लामी तालीमात को अगर देखेगी। जिन मुल्कों में इस्लाम को फॉलो किया जा रहा है वहां का क्राइम रेट गिरा हुआ है, जिन मुल्कों में इस्लाम को सही फॉलो नहीं किया जा रहा, पर्दे को सही फॉलो नहीं किया जा रहा है, जिना के हुदूद कायम नहीं किए जा रहे, वहां पर एड्स की कसरत, बुराइयों की कसरत, बीमारी कसरत बढ़ते जा रही है। ये कौम बहुत जल्द रियलाइज करने वाली है इस हदीस शरीफ की रोशनी में, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम दावत जहां कहीं भी इस टाइप के लोग मिलते हैं तो आप ना उनको गिरा कर देखिए, ना उनको कोई बड़ी चीज नहीं, आंख में आंख डाल कर बात, क्योंकि हमारे पास हक है, हमारे पास हक है और इसकी उनको जरूरत है। वो उल्टा इंशाल्लाह एक दिन आपको शुक्रिया अदा करेंगे। घबराने की बात नहीं। एक यूरोप को सामने रखकर मैंने आपके सामने छोटा सा नक्शा खींचा है, एक माजी से मुताल्लिक और दूसरा फ्यूचर से मुताल्लिक। एक हदीस शरीफ सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वो ये है कि मैं इंडिया में रहकर मैं यूरोप का बात क्यों सुनूं, यूरोप के बारे में क्यों मैं मालूमात हासिल करूं। तो मुसलमान की सोच आलमी होनी चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान, इंडियन मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान नहीं है। एक मुसलमान को अगर कहीं तकलीफ होती है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान की हरारत ऐसी होनी चाहिए कि एक वजू को तकलीफ होती है तो पूरा जिस्म बुखार में आ जाता है उस एक वजू को साथ देने के लिए। दुनिया में कहीं पर भी अगर मुसलमान कहीं पाए जाते हैं तो उनके बारे में सोचना, क्या वो वाकई उनका ईमान बाकी सलामत है या नहीं है, इस बारे में सोचना एक मुसलमान की जिम्मेदारी है। और बाकी के जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया उनको हम किस तरीके से इस्लाम में ला सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे मक्का में, लेकिन खत भिजाते थे रोम की तरफ, खत भिजाते थे आप फारस की तरफ। इसको कहते हैं एक्ट लोकली थिंक ग्लोबली। जहां आप रहते वही काम करिए, लेकिन आलमी सोच आपकी होनी चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम किताबुल खंदक की रिवायत के मुताबिक कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने आकर पूछा, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जंग अहज़ाब का मामला दरपेश है, खंदकें खोदी जा रही हैं, ये गड़ा खोद रहे लेकिन ये पत्थर आ चुका है, हम पूरी कोशिश कर लिए, पत्थर टूट नहीं रहा है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूखे थे, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्हाड़ी लेते हैं, फावड़ा लेते हैं, कुल्हाड़ी लेते हैं, क्या थी उस जमाने में अल्लाह बेहतर जानता है, वो लेकर जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह कहकर बात करते हैं तो पहाड़ का जो चट्टान का जो हिस्सा था 1/3 हिस्सा टूट कर अलग हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से कहते हैं, मुझे शाम के खजाने नजर आ गए, सीरिया में हालात कैसे है, जंग अहज़ाब, हालात कैसे भूखे मक्के में, डेजर्ट में, लेकिन सोच का देखिए क्या कहना कि आलमी एतबार से दर्द है कि वहां के लोगों को भी जहन्नम से आग से बचाना है, अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाना है, व नाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना, अपने आप को भी नफ्स से बचाना है, अपने घर वालों को भी। जहां जा डूदा पॉसिबल, जो आपके लिए पॉसिबल है वो करने की हमको कोशिश करना चाहिए। ये सब अहादीस और तारीखी रिवायात का खुलासा जो मैंने आपके सामने पेश किया। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आप सबको कुरान और सही अहादीस पर तदब्बुर करते हुए पूरे दुनिया के सामने इस्लाम का सही नक्शा पेश करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना। For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.